بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل لولیک الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد۔ دیکھیے ابھی تک ماہ رمضان کے آپ لیکچر سن رہے تھے، اس لیے میں آپ سے زیادہ نہیں کہتا تھا، لیکن یہ وفات کی مجلس ہے تو جو لوگ اور آگے آ سکتے ہیں، یہاں پر بھی کرسیاں خالی ہیں، آگے جگہ بھی ہے، آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ مجلس کی ایک شکل بن جائے انشاءاللہ۔ عظمت محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھ لیں ایک بلند ترین، اللہم صلی علی محمد۔ آئیے ہم سب مل کر کے سب سے پہلے اس عظیم غم کی تعزیت اور کنڈولنس اور پرسہ اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام مومنات کی خدمت میں اس عظیم غم کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے اس مجلس عزا کا ثواب انشاءاللہ ایک بیٹی نے، ہماری ممتاز بہن نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کی غرض سے یہ مجلس، اپنے والدہ کے ثواب کی ایصال کے غرض سے، اور ماشاءاللہ یہ جو نیاز کا بھی اہتمام کیا اور یہ مجلس عزا منعقد کی ہے تاکہ اس مجلس کا ثواب ان کی روح کو عطا ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کا ثواب، اس ذکر نور کا ثواب ان کے والدین کو اللہ عطا فرمائے گا، اور ہمارے بھائی نصیف بھائی اور ہمارے نبیل بھائی، ان کے والد بزرگوار، ان کے بھی روح کو اللہ اس مجلس عزا کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید کی جو آیت شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان بھی، مرد ہو یا عورت، جو بھی اچھا کام کرے گا وہ مومن ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو پاک زندگی عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ مجلس، ظاہر سی بات ہے، اس کو لیکچر طریقے سے میں پڑھتا ہوں اور آپ سماعت فرماتے ہیں۔ مجلس کو انشاءاللہ مجلس کی طرح آپ بول کر کے سنیں گے، یہ مجھے یقین ہے۔ نبی ہمارے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اللہم صلی علی محمد، شادی سے پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جاہلیت کے زمانے میں جناب خدیجہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی رسول اللہ سے، اس سے پہلے ان کا ایک ٹائٹل تھا طاہرہ۔ میں نے یہ آیت کیوں پڑھی ہے کہ ہم اسے پاک زندگی عطا کرتے ہیں، کہ جو انسان اچھا کام انجام دیتا ہے اور وہ مومن ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اسے پاک زندگی دیتے ہیں۔ ان کا نام تھا طاہرہ۔ کب؟ ابھی رسول سے شادی نہیں ہوئی۔ اچھا، کیا یہی ایک بی بی ہیں کہ جن کو پہلے، ابھی اسلام آنے سے پہلے طاہرہ کہا گیا ہے؟ ابھی سنیے گا عزیزان محترم، نہیں، ان سے پہلے ایک بی بی ہیں کہ جن کے بچے کے پیدا ہونے کے بعد ان کے اوپر لوگ انگلی اٹھانے لگے۔ پہنچ گئے نا؟ کون ہے یہ؟ حضرت مریم۔ مریم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، لوگوں نے کہا تمہاری شادی تو ہوئی نہیں، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟
یہ یہودیوں کی تہمت تھی۔ اللہ نے نبی عیسیٰ کو ماں کی گود میں بولنے کی طاقت دی اور بول کر کے بتایا کہ دیکھو میری ماں پاک ہے۔ پاک کو عربی میں کہتے ہیں طاہرہ، توجہ رکھیے گا۔ اب میں جملہ نہ کہہ دوں، یہ کب نبی عیسیٰ نے ماں کی طہارت کی گواہی دی، ماں کے پاک ہونے کی گواہی دی؟ یعنی اپنے لفظوں میں یوں کہہ لوں، ہمارے لفظوں میں یوں کہہ لوں کہ اپنی ماں کو طاہرہ کہا۔ کب کہا؟ جب نبی عیسیٰ دنیا میں آ گئے تب مریم کو طاہرہ کہا گیا۔ اب میں جملہ کہہ دوں، ارے دو بیویاں، ایک کا نام ہے مریم، دوسری کا نام ہے خدیجہ، جو نبی کی ماں بننے کے بعد طاہرہ کہی جائے وہ مریم ہوتی ہے، اور جو نبی سے شادی کرنے سے پہلے طاہرہ ہو اسے خدیجہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ شادی سے پہلے ہی طاہرہ، اپنے آپ کو اتنا پاک بنایا ہے مریم نے کہ دنیا نے انہیں، جناب خدیجہ نے، کہ انہیں لوگ طاہرہ کہنے لگے۔ جناب مریم بھی بڑی عظیم بی بی، عظیم الشان بی بی ہیں، ماں بننے سے پہلے بھی طاہرہ تھیں، لیکن کہی گئیں۔ اعلان کب ہوا؟ بیٹے نے کب اعلان کیا؟ دنیا میں آنے کے بعد۔ بہرحال میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جناب خدیجہ کی جو صرف جناب خدیجہ سے مخصوص ہیں۔ پہلی عورت ہے جو محمد رسول اللہ کی وائف بنی، زوجہ بنی، پہلی بی بی۔ پہلی عورت ہیں جنہوں نے دنیا میں آرفن ایج کا سسٹم قائم کیا، پہلی بی بی۔ اس سے پہلے کوئی آرفن ایج کا سسٹم تھا نہیں، لوگ تو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، یتیموں کو پالیں گے کہاں؟ توجہ ہے، وہ تو اور موقع میں رہتے تھے، کہیں یتیموں کا مال مل جائے تو ہڑپ کر جائے، تو پالیں گے کون؟ خدیجہ پہلی بی بی ہیں کہ جنہوں نے آرفن ایج، یتیم خانے کا، یتیموں کو پالنے کا سسٹم قائم کیا۔ یہ پہلی عورت، پہلی بی بی ہیں خدیجہ جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی عورتوں میں، پہلی بیوی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول کے پیچھے نماز پڑھی۔ پہلی خاتون ہیں، یا پہلی مردوں عورتوں سب میں پہلی ہیں جنہوں نے اپنے مال سے رسول کی مدد کی۔ یہ ساری کوالٹی صرف جناب خدیجہ کی ہیں۔ بس عزیزان محترم، اب سنیے، قرآن کہہ رہا ہے اپنے نبی کے بارے میں، الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک عائلا فاغنا، میرے نبی ہم نے آپ کو غریب پا کر کے مالدار بنا دیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی میننگ میں نے بتائی ہے۔ غریب پا کر، تنگ دست پا کر آپ کو مالدار بنا دیا۔ توجہ رکھیے گا، غریب دیکھ کر آپ کو مالدار بنا دیا۔ کس نے؟ آگے آ جائیے، ماشاءاللہ اردو سمجھنے والوں کو میں نے آج آگے بلایا ہے، آپ بھی آگے آ جائیے، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے آپ کو غریب دیکھ کر مالدار۔ انشاءاللہ آپ کو وقت کا احساس نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا کمال نہیں، اس ذکر کا کمال ہوتا ہے۔ آپ کو غریب دیکھ کر کے مالدار بنا دیا۔ کس کی دولت سے مالدار بنایا تھا؟ حضرت خدیجہ کی۔ یہی تو بات ہے نا، سب مانتے ہیں نا۔ اب سنیے گا عزیزان محترم، مالدار، یہ مال رسول نے اپنے گھر میں نہیں جمع کیا تھا، یہ مال پورا اسلام پہ خرچ ہو گیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو مالدار بنایا۔ میں نے کہا میرے اللہ، تو تو پوری دنیا کے خزانوں کا مالک ہے، خدیجہ کی دولت کا انتظار کیوں؟ زمین سے خزانے نکال دیتا، اپنے نبی کی جھولی میں ڈال دیتا، نبی کو غنی بنا دیتا۔ اللہ نے آواز دی، سنو میں وسیلے کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو، جب میں اپنے نبی کو وسیلے کے بغیر، خدیجہ کے وسیلے کے بغیر مالدار نہیں بناتا تو تم کو وسیلہ چھوڑ کر جنت کا حقدار کہاں بنا دوں گا؟ غور کیا آپ نے؟ جب انہیں مالدار نہیں بناتا، توجہ کیا آپ نے؟ یہ ہے خدیجہ، کمال کی ذات ہے اس بی بی کی، شادی بھی۔ میں بہت شارٹ کر کے جملے سنا رہا ہوں، مجلس مجھے جلدی انشاءاللہ ختم کرنی ہے، سنیے گا۔ جب جناب خدیجہ کی شادی رسول، ابھی میں اس سے پہلے آپ کو ایک جملہ اور سنا دیتا ہوں۔ خدیجہ ہیں کون؟ دیکھیے، کسی نے ایک جملہ بڑا پیارا کہا تھا کہ بہت سارے لوگ مسلمان دو وجہ سے ہوئے ہیں، یا خدیجہ کے زر سے یا علی کے ڈر سے۔ کیا سنا عزیزان محترم؟ توجہ ہے آپ کی؟ ذاکری تو یہی ہوتی ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں ساری بات کہہ دی جائے۔ زر کہتے ہیں دولت، فارسی میں زر کہتے ہیں دولت کو۔ یا خدیجہ کے زر سے مسلمان ہو گئے یا علی کی تلوار کے ڈر سے ہو گئے۔ اب سنیے گا جملہ عزیزان محترم،
جب جناب خدیجہ کی شادی رسول اللہ سے ہو گئی، اچھا عربوں میں ایک قاعدہ تھا کہ لوگ شاعری میں باتیں کرنا بڑا پسند کرتے تھے. شاعری میں ایک شعر ادھر سے گیا، دوسرا شعر ادھر سے آیا، یہی چلتا تھا. ایک دن ایک عورت نے خدیجہ سے کہا، اے خدیجہ، تمہارا باپ خویلد تو اتنا مالدار تھا کہ اس کی پگڑی آسمان سے چھوتی تھی. مطلب سمجھ گئے آپ؟ اتنا بڑا آدمی تھا کہ بہت اونچا آدمی تھا کہ ان سے بڑا کوئی مکے میں مالدار نہیں تھا. اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کی پگڑی وہاں چھوتی تھی. یہ کافر عورت کہہ رہی ہے کس سے؟ حضرت خدیجہ سے. تانا دے رہی ہے، تانا. اور تم نے شادی کی اس سے کہ جس کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، جس کا کوئی لگژری گھر نہیں، جس کے گھر میں خزانے نہیں، جس کے گھر میں دولت نہیں، تم نے اس سے شادی کر لی. باپ ایسا تھا خویلد کہ جس کا امامہ، جس کی پگڑی، جس کا شملہ آسمان سے چھوتا تھا، آسمان کو چھوتا تھا. شادی اس سے کر لی جس کے پاس دولت نہیں ہے. خدیجہ نے بھی شاعری میں جواب دیا اور فرمایا کہ سنو، باپ وہ تھا کہ جس کا امامہ، جس کی پگڑی آسمان کو چھو جایا کرتی تھی، لیکن جس سے شادی کی ہے وہ ہے، وہ محمد وہ ہے جس کے پیر کے جوتے آسمانوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. شوہر وہ ہے، محمد مصطفیٰ وہ ہے. تو مجھے تانا دیتی ہو کہ میں نے اس سے شادی کی. ارے اس کے جوتے آسمانوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، میں نے جس سے شادی کی. توجہ کیا آپ نے؟ اب سنیے گا. ان کے بابا کا نام ہے خویلد. خویلد کون تھے؟ بڑے مومن آدمی تھے، بڑے اچھے نیک آدمی تھے. اس زمانے میں بھی دین ابراہیم علیہ السلام کے اوپر چلتے تھے. بتوں کے سامنے سرور نہیں جھکاتے تھے، بالکل نہیں. دین ابراہیم تھا نا، اسلام سے پہلے ایک ریلیجن تھا اللہ کا جس کا نام تھا دین حنیف. ٹھیک ہے، جناب ابراہیم کا ٹائٹل ہے حنیف، قرآن میں لکھا ہوا ہے. جناب خویلد ایک مرتبہ یمن کے بادشاہ نے مکے پر حملہ کیا. کیوں کیا؟ تاکہ مکے سے حجر اسود کو چرا لے جائے، نکال لے جائے حجر اسود کو. توجہ ہے. جیسے ہی حضرت خویلد کو پتا چلا، حضرت خویلد نے اپنے قبیلے کے جوانوں کو جمع کیا، لے کر کے آئے. سنیے ہسٹری سنیے. میں آج آپ کو جناب خدیجہ کی ہسٹری سنا رہا ہوں. ان کے باپ حضرت خدیجہ کے بابا حضرت خویلد اپنے جوانوں کو لے کر کے آئے اور کہا کہ مقابلہ کرنا ہے اس بادشاہ سے، چاہے جتنا بہادر ہو، چاہے جتنا لشکر لے کر آئے، لیکن یاد رکھو یہ کعبہ مکے کی شان ہے، ہم اس کے ایک بھی پتھر کو کسی کو چوری نہیں کرنے دیں گے. حجر اسود تو بہت عظیم ہے، ایک پتھر بھی چوری نہیں کرنے دیں گے. آ جاؤ. سارے قبیلے کے جوان جمع ہوئے. ادھر سے یمن کا بادشاہ آیا، جنگ ہوئی، یمن کا بادشاہ ہار گیا اور بھاگ گیا. میں کہوں گا بی بی خدیجہ آپ پر سلام ہو. باپ ایسا ملا جو اللہ کے گھر کی حفاظت کر رہا ہے، داماد علی ایسا ملا کہ جو محمد کی حفاظت کر رہا ہے، نواسے ایسے ملے جو سر کٹا کر کے اللہ کے دین کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، قرآن کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. کتنی کمال کی بی بی ہے، عظمتوں والی بی بی ہے جس کا نام خدیجہ ہے. اچھا، لوگ آئے اور آ کر کہتے ہیں، ایک دن لوگ مکے کے کافر آئے اور آ کر کے رسول اللہ کا گھر گھیر لیا. شادی ہو چکی رسول اللہ کی، پورا گھر گھیر لیا. تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے، چمک رہی ہیں تلواریں. محمد کو باہر نکالو، ہم قتل کریں گے. محمد کو باہر نکالو، قتل کریں گے. شور مچا رہے ہیں باہر کھڑے ہوئے. رسول اللہ اٹھے، جیسے ہی جانے لگے حضرت خدیجہ آگے بڑھی. فرماتی ہیں یا رسول اللہ آج آپ نہیں جائیں گے، آپ بیٹھیں، میں جاتی ہوں ان سے بات کرتی ہوں. خدیجہ نے چادر اوڑھی، دروازہ کھولا، باہر آئیں. لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. آئے ہیں کیوں؟ رسول کو قتل کرنے کے لیے. جناب خدیجہ نے ایک ایک کو غور سے پہلے دیکھا. جیسے ہی خدیجہ کو دیکھا نا تلواریں جھک گئیں. سب کو دیکھا جناب خدیجہ نے اور فرمایا تم کیوں آئے ہو؟ محمد کو قتل کرنے آئے ہیں، باہر نکالیے. جناب خدیجہ فرماتی ہے تم پر ہمارا اتنا قرضہ ہے، لاؤ ادا کرو. ہاں بھائی یہی ہوا ہسٹری میں، اتنا قرضہ ہے لاؤ ادا کرو. اب شرم سے سر جھک گئی. سب کے سامنے پتہ چل گیا کتنا قرضہ. اچھا یہ جناب یہ کافر ہے نا، سب کافر کھڑے ہوئے ہیں. اب سنیے گا. دوسرا آگے بڑھا، بھیجو محمد کو. فرماتی ہے تو میرا غلام تھا، تو آج لڑنے کے لیے آیا ہے، مارنے کے لیے آیا میرے شوہر کو. سر جھک گیا. تیسرا آگے بڑھا، فرماتی تم پر ہمارا اتنا قرضہ تھا، تمہارے باپ پر بھی اتنا قرضہ تھا. ایک ایک کو بتاتی گئیں. اب سارے لوگ سر جھکا کے کھڑے ہو کے کہنے لگے بی بی آج کے بعد یہ جملہ ہم سننا نہیں چاہتے.
آپ ہمارے قرضے معاف کر دیجئے. بڑے دل والی عورت ہیں. خدیجہ کہتی ہیں تمہارے قرضے تو معاف ہوں گے، لیکن سنو، محمد کا کلمہ پڑھتے چلے جاؤ، قرضے معاف کراتے چلے جاؤ. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اب سمجھے آپ کیا بی بی ہے کمال کی؟ میں نے کیوں کہا تھا آپ سے کہ کچھ لوگوں نے خدیجہ کے زر سے کلمہ پڑھا. آپ سمجھ گئے نا؟ آپ کچھ نے علی کے ڈر سے، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا. بہرحال اب سنیے جو روایت میں سنا رہا ہوں، اس کے بعد میں غم کے بیان پر آؤں گا. یہ واقعہ جناب خدیجہ کی زندگی کا بہت ضروری ہے سننے کے لیے کہ کب سے جناب خدیجہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں محمد رسول اللہ جیسی عظیم شخصیت کی زوجہ بن جاؤں. کب سے؟ سنیے گا. ایک دن جناب خدیجہ نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ سورج اپنی جگہ سے ہٹا اور ان کے گھر کے آنگن کے اوپر، ان کا گھر بھی بہت بڑا گھر تھا، ان کے گھر کے آنگن کے اوپر آ کر کے رک گیا، چھوٹا ہو کر کے. پھر دیکھا کہ چاند اپنی جگہ سے آیا اور ان کے آنگن میں آ کر کے ٹکڑوں میں بکھر گیا. پریشان اٹھ گئی. پھر پوری رات نہیں سوئیں کہ یہ کیسا خواب تھا، کیسا خواب تھا. صبح ہوئی، سیدھے اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی. یہ ورقہ بن نوفل ان کے چچا کے بیٹے اور بہت بڑے عالم ہیں. 3 کتابوں کے عالم ہیں، تورات، زبور، انجیل. ان تینوں کتابوں کے عالم ہیں، بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، مکے کے ٹاپ عالم مانے جاتے ہیں. ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، اپنا خواب بیان کیا. ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ پریشان کیوں ہوتی ہو، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہاری شادی ایک بہت عظیم انسان سے ہوگی، اور وہ جو چاند کے ٹکڑے دیکھے وہ تمہاری ایسی اولادیں ہوں گی جنہیں اللہ دنیا میں سرداری عطا کرے گا. غور کیا آپ نے؟ اب تو خوش ہو گئی، اپنے گھر آ گئیں. اب سنیے واقعہ. اپنے گھر واپس آ گئیں. مکے میں ہر سال خانہ کعبہ کے پاس ایک بڑی گیدرنگ ہوتی تھی، بڑا اجتماع کہہ لیجئے، میلہ کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے. اس میں مکے کے اور مکے کے باہر کے آس پاس کے سارے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے، اور اس میں ہر مذہب کے بڑے عالم کو تقریر کرنی ہوتی تھی. یہودی، عیسائی، مشرک، جو بھی جن کا جو بھی مذہب تھا، پارسی، سب آ کر کے ان کے بڑے بڑے عالم لیکچر دیتے تھے. یہ پروگرام 3 دن تک چلتا تھا مکے کا. اس پروگرام میں جناب خدیجہ اپنی دوست بی بی نفیسہ اور اپنی کچھ کنیزوں کے ساتھ پہنچی ہیں. کیوں پہنچی ہیں؟ دیکھنے کے لیے کہ کیا تقریریں کیا ہو رہی ہیں. پہنچی. جب جناب خدیجہ پہنچی اس وقت یہودی عالم تقریر کر رہا تھا، لیکچر دے رہا تھا. یہودی عالم تقریر کر رہا تھا، اسی وقت ہمارے نبی کریم ادھر سے پاس ہوئے. سنیے گا، پوری توجہ میری طرف رکھیے اور سنیے گا انشاءاللہ. رسول اللہ ادھر سے گزرے. جیسے ہی رسول گزرے اس یہودی کی نظر پڑی، تقریر روک دی. دیکھنے لگا. لوگ کبھی رسول کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی عالم کی طرف، یہودی عالم کی طرف. یہودیوں نے پوچھا کہ آپ رک کیوں گئے؟ وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ یہ جو جوان ادھر سے جا رہا ہے، میں نے جو تینوں کتابوں میں آخری نبی کی کوالٹیز پڑھی ہے وہ سب اس کے چہرے میں نظر آ رہی ہے. ایک دن یہ سب سے بڑا نبی اور رسول بن کر کے ابھرے گا، اور لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے، اور جوک در جوک لوگ گروپ میں لوگ اس کے مذہب میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے. بہت عظیم انسان بنے گا. وہ اس نے تو کہا بنے گا، وہ یہودی تھا. ہم تو کہتے ہیں کہ بائی برتھ وہ عظیم تھے، ہے نا، پیدائشی طور پر عظیم تھے ہمارے نبی. بننے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اب سنیے گا. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، جناب خدیجہ وہیں موجود ہیں. جناب خدیجہ نے دیکھا، رسول اللہ کی طرف دیکھا. دل میں یہ خیال پیدا ہوا شاید مجھے میرے خواب کی تعبیر ملنے والی ہے. کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ آ گئیں، اپنے گھر آ گئیں. گھر پہ آئیں. جب وہ پروگرام جو 3 دن کا تھا وہ سب ختم ہو گیا، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. اب انہوں نے اپنے غلاموں کو بھیجا کہ جاؤ اس یہودی عالم کو میرے گھر میں بلا کے لاؤ. کتنا بڑا گھر تھا بتا دوں آپ کو جناب خدیجہ کا. اتنا بڑا گھر تھا کہ پورے مکے کے لوگ اس کے اندر آ سکتے تھے. اتنا بڑا گھر تھا جناب خدیجہ کا. سمجھ لیجیے، بالکل پیلس تھا، بہت شاندار پیلس تھا، ایک بالکل محل نما گھر تھا. یہودی عالم آیا. روایتوں میں لکھا ہے کہ جو گھر کی بالکنی تھی اوپر، وہاں بالکنی میں بیٹھی ہوئی جناب خدیجہ. وہ عالم آ کر کے بیٹھا. جناب خدیجہ فرماتی ہے تم کیا کہہ رہے تھے اس دن اس جوان کو دیکھ کر کے؟ کہنے لگا کہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایک دن بڑا عظیم انسان ہوگا. اور خدیجہ میں نے ایک بات تو وہاں نہیں کہی تھی، تم سے بتا رہا ہوں. سنو، جو عورت بھی اس سے شادی کرے گی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگی، آخرت میں بھی کامیاب ہوگی.
میں نے یہ بھی پڑھا ہے اپنی کتابوں میں۔ جیسے یہ جملہ کہا خدیجہ سمجھ گئی کہ میرے خواب کی تعبیر تو مل گئی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی نا، پھر رسول اللہ سامنے سے پاس ہوئے، جیسے ہی گزرے اس یہودی عالم نے کہا وہی تو وہ جوان ہے جس کے لیے میں باتیں کر رہا تھا، بلاؤ انہیں بلاؤ۔ خدیجہ نے اپنے غلام سے کہا جاؤ جا کر کے بلا کے لاؤ۔ رسول اللہ کو بلایا گیا، جیسے ہی رسول اللہ آئے یہودی عالم اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ رسول فرماتے میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ کہنے لگا اپنے داہنے کندھے سے ذرا کپڑا تو ہٹاؤ۔ جیسے ہی میرے نبی نے کپڑا ہٹایا، دیکھا یہاں پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، ایک مہر لگی ہوئی تھی محمد الرسول اللہ۔ جیسے ہی اس نے دیکھا آگے بڑھ کر کے چوما اور کہنے لگا آج تک میں یہودی تھا، آج میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتا ہوں۔ اے خدیجہ یہی وہ ہے کہ جو کائنات کا ایک عظیم انسان بن کر کے ابھرے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، یہی وہ نبی ہے۔ اب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شادی کے وہ اسباب فراہم ہوئے، اور اس سے پہلے، شادی سے پہلے جناب خدیجہ بھی اور زیادہ رسول کے معجزے دیکھنا چاہتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں اپنا بزنس کا مال سیریا بھیجتی ہوں، اب کی میں چاہتی ہوں آپ بھی جائیں۔ جناب رسول اللہ کہتے ہیں میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں۔ عزیزان محترم، اگر مومن نہیں تھے تو مشورہ ایک محمد جیسا نبی کیوں کر رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ ابھی تک دنیا جناب ابو طالب کے ایمان میں اٹکی ہوئی ہے، ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے؟ اللہ اکبر۔ اور رسول کہہ رہے ہیں پہلے میں مشورہ کر لوں چچا سے۔ آئے، رسول سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد جناب خدیجہ کا سامان تجارت لے کر کے گئے۔ خدیجہ نے 2 غلاموں کو ساتھ میں لگا دیا اور کہا دیکھو بالکل غور سے دیکھتے رہنا، جو بھی واقعات اور قصے ہوں وہ آ کر کے مجھے بتانا۔ ایک کا نام ہے میسرہ اور ایک دوسرا ہے، دونوں کو بھیج دیا۔ میسرہ جو ہے بڑا پرانا بڑا وفادار غلام ہے جناب خدیجہ کا۔ خیر گیا، جب واپس آیا، آنے کے بعد اب خدیجہ نے، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، جب آیا تو جناب خدیجہ نے اس سے سوال کیا یہ بتاؤ تم نے کیا کیا دیکھا؟ کہنے لگا بی بی کیا کیا بتاؤں کہ کیا کیا دیکھا؟ اے بی بی، جب یہ جوان، رسول اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، جب یہ جوان مٹی کے اوپر چلتے تھے تو پیر کے نشان نہیں بنتے تھے، اور جب پتھروں کے اوپر چلتے تھے تو نشان بن جاتے تھے۔ یعنی پتھر موم بن جاتا تھا۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا بھائی، اللہ نے 2 ہی کے لیے تو پتھر کو موم بنایا ہے۔ ایک نور کے 2 ٹکڑے، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے علی۔ محمد قدم رکھے تو قدم پتھر پر نقش ہو جاتے ہیں، علی جنگ خیبر میں علم پتھر پر گاڑے تو پتھر موم ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ توجہ کی آپ نے؟ ان کے لیے پتھر موم بنتا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس نے بتایا آ کر کے، کہنے لگا بی بی سنو، پہلا معجزہ جو اس نے بتایا، کہنے لگا سنو، جب جیسے ہی ہم یہاں سے نکلے، مکے سے باہر گئے نا، ایک جگہ ہم لوگ تھک گئے تھے تو قافلہ روکا۔ ایک درخت تھا جو بہت دن سے سوکھا پڑا ہوا تھا، میں تو اسے کئی بار سوکھا دیکھ چکا ہوں۔ یہ محمد اترے اور جا کر کے اس پتھر سے ٹیک لگایا، جیسے ہی ٹیک لگایا وہ ہرا ہو گیا، اس میں پھل آ گئے۔ ہم سب حیران تھے، جب ہم نے ان پھلوں کو کھایا تو ایسے پھل کبھی نہیں کھائے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ پھر کہتا ہے کہ جب ہم چلتے تھے تو سب کے اوپر دھوپ ہوتی تھی، ان کے اوپر بادل کا سایہ، بادل کا ٹکڑا سایہ کر کے چلتا تھا۔ جدھر سے یہ گزرتے تھے ادھر سے ادھر ان کی خوشبو پھیلتی چلی جاتی تھی۔ نہیں، غور نہیں کیا۔ ابھی میں ایک جملہ اور سنا رہا ہوں اور یہیں سے میں غم کے بیان پر جاؤں گا۔ فضائل کا جملہ سن لیجئے۔ کہنے لگا کہ ہم نے خیمہ لگایا، رات ہوئی، رات میں سفر نہیں کرتے تھے لوگ اس زمانے میں، ظاہر سی بات ہے چوروں کا، ڈاکوؤں کا، سب کا خطرہ رہتا تھا، تو رک جاتے تھے، کسی اچھی جگہ کو دیکھ کر کے رک جاتے تھے۔ کہا ایک جگہ خیمہ لگا کر کے ہم رک گئے۔ کہنے لگا اس خیمے کے اندر محمد رسول اللہ گئے سونے کے لیے۔ رات جب کافی گزری تو مجھے کچھ کام تھا، کچھ بتانا تھا انہیں۔ میں جب ان کے خیمے میں گیا تو دیکھا سر سے چادر سر تک اوڑھے ہوئے لیٹے ہیں، لیکن چہرے سے نور باہر نکل رہا ہے، چہرے سے نور باہر نکل رہا ہے۔
اللہ اکبر میں جملہ نہ کہہ دوں عزیزان محترم، بس یہی تو مجھے سنانا تھا آپ کو، اس کے بعد تو مجھے غم کے بیان پر جانا ہے۔ چہرے سے نور باہر نکل رہا تھا، خیمے میں اندھیرا، لیکن رسول کے چہرے کا نور ایسا تھا کہ چاروں طرف کی چیزیں صاف نظر آ رہی تھی، جہاں جہاں نور جا رہا تھا۔ ہاں عزیزان محترم میں جملہ کہہ دوں، شب ہجرت میں جن کافروں نے، مشرکوں نے رسول کے گھر کو گھیرا تھا، رسول کے گھر کو گھیرا تھا، پھر کہہ رہا ہوں رسول کے گھر کو گھیرا تھا، وہ علی اور نبی کو روز دیکھا کرتے تھے، کوئی نئے نہیں تھے ان کے لیے، لیکن جب رسول نے علی کو بستر پہ لٹایا اور اپنی چادر اوڑھا دی، رات بھر مشرک سمجھے محمد سو رہے ہیں، مطلب یہ تھا جو نور چادر اوڑھ کر محمد کے چہرے سے نکلتا تھا وہی چادر اوڑھ کر علی کے چہرے سے نکلتا تھا۔ غور کیا آپ نے عزیزان محترم؟ یہ ہے شان محمد اور علی کی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی تو رات بھر سمجھتے رہے کہ محمد رسول سو رہے ہیں، رسول سو رہے ہیں۔ نور ایک ہے، اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ سب کچھ قربان کر دیا جناب خدیجہ نے، کیوں؟ تاکہ دین پھیلے، اسلام پھیلے۔ رسول ایک دن سر جھکائے ہوئے آئے، جناب خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا سر کیوں جھکا ہوا؟ اتنی وفادار بی بی، اللہ اکبر، جو رسول کا وفادار ہے نا ہم اس کے وفادار ہیں، بس شیعہ مذہب یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، شیعہ مذہب اور کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے، جو ہمارے نبی کا وفادار ہم اس کے وفادار، یہی ہونا بھی چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے بھائی، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اللہ کہہ رہا ہے۔ خیر، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے خدیجہ مسلمانوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، سارے لوگوں نے ان سے بائیکاٹ کر لیا ہے، نہ ان کا بزنس چلتا ہے، نہ ان کے گھر میں کھانے کو ہے، پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، کیا کیا جائے؟ جناب خدیجہ اپنی دولت لا کر رسول کے قدموں میں ڈالتی رہیں۔ اب آپ کو بتاؤں، جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے خدیجہ کا مال اس کے گھر میں کھانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جو بیمار ہے خدیجہ کا مال اس کی بیماری دور کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جو مشکلوں میں ہے خدیجہ کا مال اس کی مشکلیں حل کر رہا ہے، سب کچھ یہی ہو رہا ہے نا۔ اب میں جملہ کہہ دوں، رسول کی اور بھی بیویاں ہیں اور خدیجہ بھی ہیں، فرق ہے، جنہیں اسلام پالے وہ اور ہیں، جو اسلام کو پالے وہ اور ہے۔ توجہ کیا آپ نے ایک جملہ اور جملہ سن لیجئے، ذہن میں آیا ہے، وہ آپ کو سنانا بہت ضروری ہے۔ جب تک جناب خدیجہ زندہ تھیں رسول نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں کی؟ علماء نے ایک ریزن لکھا ہے، علماء لکھتے ہیں اس لیے نہیں کی چونکہ جب دوسری بیوی آ جاتی ہے تو وہ خود کو پہلی والی کے برابر سمجھنے لگتی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ دوسری جب آ جاتی ہے وہ پہلے والی کے برابر سمجھنے لگتی۔ میرے نبی کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی خدیجہ کی زندگی میں اپنے آپ کو میرے گھر میں آ کر کے کوئی بھی خود کو خدیجہ کے برابر سمجھے، یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ خدیجہ سے اتنی محبت رسول اللہ کو، ارے وہ نبی جو کسی کو خدیجہ کی برابری کرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ کسی کو علی کی برابری کرتا ہوا دیکھنا کہاں سے پسند کر لے گا؟ ہے عزیزان محترم توجہ آپ کی، رسول کو یہ بھی پسند نہیں کہ خدیجہ کو اتنی بھی تکلیف پہنچے، رسول کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اب جب میں غم کے بیان پر آ گیا ہوں، جب جناب خدیجہ کی وفات کا وقت قریب آیا، بیمار رہنے لگی ہیں بیوی، بہت بیمار رہنے لگی ہیں۔ ابھی آپ ماشاءاللہ محمد بھائی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جناب خدیجہ نے رسول اللہ سے وصیت کی، یہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتی یا رسول اللہ 3 وصیتیں ہیں، ہاں 3 وصیتیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ میں نے آپ کی جتنا ہو سکا میں نے خدمت کی، یا رسول اللہ اگر میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا۔ رسول رونے لگے، رو کر فرماتے ہیں خدیجہ تم سے کبھی کوئی کمی نہ ہوئی خدیجہ، لیکن میں ایک بات کہوں گا، جب سے تم میرے گھر میں آئیں تم نے بڑی تکلیفیں بھی اٹھائی، اسلام کی خاطر تم نے بڑی مشکلیں اٹھائی، بڑی مشکلیں اٹھائی اسلام کی خاطر۔ خدیجہ تمہارا اجر بہت عظیم ہے اللہ کی بارگاہ میں، پہلی بات۔ دوسری بات
کہتی ہے اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں خدیجہ کون بی بی ہے؟ یہ وہ بی بی، میں ایک جملہ آپ کو سنا دوں پھر ادھر آتا ہوں دوسری وصیت پر۔ جب رسول اللہ کو لوگ کافر پتھر مارتے تھے نا، رسول اللہ جب کلمہ لوگوں کے سامنے جا کر کے پڑھتے تھے، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، لوگ پتھر مارتے تھے نا، روایتوں میں لکھا ہے خدیجہ کو معلوم پڑتا تھا، خدیجہ چادر اوڑھ کر کے باہر آتی تھی اور رسول کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، پتھر مجھے لگ جائے محمد کو نہ لگے، میرے نبی کو نہ لگے، میرے رسول کو پتھر نہ لگے، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا بی بی، آج یہ مکہ ہے، لوگوں نے رسول کو پتھر مارے، آپ نے اپنے اوپر روک لیے، اے بی بی کل شام کا بازار ہوگا جب آپ کی نواسیاں زینب ام کلثوم اس بازار میں جائیں گی، لوگ اپنے گھر کی چھتوں سے پتھر مارنا شروع کریں گے، اے بی بی کاش کوئی ان پتھروں کو روکتا۔ اللہ اکبر۔ آزادارو، روایتوں میں لکھا ہے دوسری وصیت کی اور قیامت کی وصیت ہے یہ، جناب خدیجہ فرماتی ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بڑے ناز سے پالا ہے، بڑی محبت سے پالا ہے، یا رسول اللہ۔ جو جملہ لکھا ہے کتاب میں، جو لکھا میں آپ کو وہی سنا رہا ہوں، لکھا ہے کہ جناب خدیجہ عرض کرتی یا رسول اللہ میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا، کوئی اس سے اونچی آواز میں بات نہ کرے، کوئی اس کو تماچا نہ مار دے۔ یہ تماچے کا لفظ لکھا ہے روایت میں، کتاب میں لکھا ہوا ہے، کوئی تماچا نہ مار دے، کوئی اس کا دل نہ دکھائے۔ آزادارو، میں کہوں گا اے بی بی خدیجہ آج فاطمہ کا اتنا خیال کہ کوئی تماچا نہ مار دے، کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرے۔ ارے کل مدینہ ہوگا، رسول کی وفات کے کل 3 دن گزرے ہیں، فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ اس طرح گرایا جا رہا ہے، فاطمہ کے شکم میں محسن کی شہادت ہو رہی ہے، فاطمہ کو تعزیہ نہ مارا گیا۔ لوگوں نے فاطمہ پر ہاتھ اٹھایا، اجرکم عند الزہرا، روز فاطمہ کو حسین کا پرسہ دیتے ہو، آج فاطمہ کو فاطمہ کی ماں کا پرسہ دے لو۔ آزادارو، رونے میں تکلف نہ کرنا، آنکھوں میں آنسو آ جائے، سیدہ تم سے راضی ہو جائیں گی، امام زمانہ تم سے راضی ہوں گے۔ آزادارو، تیسری وصیت خدیجہ کرنا چاہتی ہیں لیکن چپ ہو گئی اور کہتی ہے یا رسول اللہ یہ تیسری وصیت ایسی ہے کہ میں آپ سے کیسے کروں، یا رسول اللہ آپ میری بیٹی فاطمہ کو میرے پاس بھیج دیجئے، میں فاطمہ سے وصیت کر دوں گی۔ رسول باہر گئے، فاطمہ کو اندر بھیجا، فاطمہ ماں کے پاس آئی، اماں بتائیے کیا وصیت ہے؟ فاطمہ تو روئے جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ خدیجہ کہتی ہے اے فاطمہ اپنے بابا سے کہہ دو کہ جس کرتے میں وہ بیٹھتے تھے جب ان پر وحی اترتی تھی، قرآن کی آیتیں اترتی تھی، جب میں مر جاؤں اس کرتے میں مجھے کفن دے دیں گے۔ آزادارو، روایتیں بتاتی ہے، ابھی میں 1-2 جملے اور پڑھوں گا اور تقریر ختم ہو جائے گی۔ آزادارو، رسول کو جا کر بتایا، رسول آئے، آزادارو کہتے ہیں خدیجہ میں اپنے کرتے میں ضرور تمہیں کفن دوں گا۔ اتنے میں جبریل آ گئے، یا رسول جنت کے کفن سے خدیجہ کو کفن دے دیجئے۔ رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ کمال عطا کیا کہ میری زوجہ کے لیے جنت سے کفن بھیجا ہے اور خدیجہ کو سلام کہا ہے۔ آزادارو، میں کہوں گا اے بی بی بڑی خوش نصیب ہے، رسول کرتا لے کر آ گئے، جبریل جنت سے کفن لے کر آ گئے، کربلا میں آپ کا نواسا بے گور و کفن 3 دن تک سرزمین کربلا پر اس طرح پڑا رہا کہ لوگ کفن دینا تو چھوڑو، جو بدن پر لباس تھا اسے بھی لوٹ کر لے گئے۔ آزادارو، آخری جملہ، تقریر ختم ہو رہی ہے، فاطمہ رو رہی ہے، خدیجہ کی وفات ہو گئی، جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی، جناب فاطمہ رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ اتنے میں جبریل پھر آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ سے کہیے پریشان نہ ہو، ان کی ماں خدیجہ جنت میں مریم کے ساتھ پہنچ گئی ہے، مریم کے ساتھ ہے، کہیے پریشان نہ ہو۔ جبریل تسلی دے رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے بی بی فاطمہ بڑی خوش نصیب تھی کہ جب ماں دنیا سے گئی تو فرشتہ آ گیا تسلی دینے کے لیے، آپ کا بابا رحمت للعالمین نبی ہے، سینے سے لگانے کے لیے، لیکن ہائے کربلا میں
ایک یتیم بچی ہے، جب اس کا بابا مارا گیا تو کوئی تسلی دینے والا نہ تھا، کوئی دلاسا دینے نہیں آیا، تماچا مارنے والے آ گئے، گوشوارے چھیننے والے آ گئے، خیمے کو آگ لگانے والے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔